تو خیر اگلے دن نمرود اپنے تخت پر آیا اور نجومیوں کو دیکھا کہ پہلے سے زیادہ پریشان. اب پوچھا ان سے کہ بھی آج کیا پریشانی؟ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت، جس کا خطرہ تھا وہ ہو چکا، یعنی گزشتہ رات وہ بچہ باپ کے شکم سے، باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں قرار پکڑ چکا ہے. اب بادشاہ نے پھر نئے احکامات جاری کر دیے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کا وضع حمل کا وقت قریب آیا تو نمرود کے خوف سے بچے کی محبت میں گھر سے دور ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہی بچے کی پیدائش ہوئی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے جسم مبارک سے ایسا نور، ایسی روشنی نکلی کہ وہ غار منور، معطر اور روشن ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ خوف زدہ ہو گئی کہ اگر کسی کو اس روشنی کا اشارہ ملا تو اس طرف آ گیا تو نمرود کو پتہ چل جائے گا، تو بچے کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. ڈر کے مارے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹا، وہیں چھوڑا، روتی ہوئی بھاگتے ہوئی گھر کی طرف چلی. اب اللہ رب العزت نے اس بچے کی حفاظت، اس بچے کی پرورش اور اس بچے کی تربیت، تین چیزیں، بچے کی حفاظت اور بچے کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے انتظام فرمایا. کیسے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. اب جبریل امین علیہ السلام اس بچے کی حفاظت پر مامور ہیں. اور اس بچے کی پرورش کیسے؟ اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے انگوٹھے ان کے منہ میں دیے. اللہ کے حکم سے ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو گیا. یہ اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ انگوٹھوں سے دودھ جاری کرے، شہد جاری کرے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت بھی جبریل کر رہے ہیں اور ان کی پرورش شہد اور دودھ کے ساتھ ہو رہی ہے. اب ابراہیم کو کسی چیز کی محتاجی نہ رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ ہفتے کے بعد آتی اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس غار کے منہ پر پتھر ہے. پتھر کو ہٹاتی، اندر جاتی اور یہ دیکھتی کہ بچے کو پہلے سے تیار کر کے نہلا دھلا کر وہ آرام سے لیٹا ہوا اور اس کی پرورش باقی بچوں سے مختلف ہے. بہت جلد اس بچے کی بڑھوتری ہو رہی ہے. خیر ہر ہفتے کے بعد ایسے آتی، جب وہ جاتی فرشتہ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ دیتا، جب آتی تو وہ پتھر ہٹا کے تاکہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان. اس طرح پرورش ہوتی رہی اور حفاظت بھی ہوتی رہی اور اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت بھی فرماتے رہے. اب تربیت ان کی ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ان کی عمر ہو گئی 7 سال اسی غار میں.